اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معزز سامعین کرام، شیعہ سنی اختلافات میں مسئلہ فدق ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جو مین اختلافات ہیں شیعہ سنی میں اس میں بھی فدق سر فہرست ہے، اور اہل حق کا اس پر عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زمانہ مبارک میں فدق پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عطا فرما دیا تھا، اور جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو چند غاصبین نے فدق کو غصب کر لیا۔ یہ اہل حق کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ دوسری طرف اہل باطل کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو فدق عطا نہیں فرمایا تھا، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو بھی کام کیا گیا فدق کے ساتھ وہ ٹھیک تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، وہ خود بھی اپنے اس دعوے پر دلیل نہیں دے سکا تھا۔ تو جس دعوے کی دلیل نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ اس کو مانا جائے، اور ویسے بھی یہ دعویٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی یہ قرآن کے خلاف ہے۔ فدق کا سارا معاملہ میں آپ کے سامنے قرآن، تفاسیر قرآن، احادیث اور تاریخ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کے بعد فیصلہ کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا کہ آپ نے کون سا نظریہ اپنانا ہے اور کون سا نظریہ ایسا ہے جو صرف اور صرف رد کرنے کے قابل ہے۔ اب فدق ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس آیا کیسے؟ غزوہ خیبر جب مسلمانوں نے فتح کیا مولا علی علیہ السلام کی طاقت اور ذوالفقار کے بلبوتے پر، تو اس کے بعد جو خیبر کے یہودی تھے یا اس کے گرد و نواح کے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں سے گرج رکھنا شروع ہو گئے تھے، مسلمانوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ تو اپنا غصہ اور اپنی نفرت کو بجھانے کی خاطر اگر کوئی بھی مسلمانوں کا تجارتی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا تو اس قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب مولا علی علیہ السلام وہاں گئے تو مولا علی علیہ السلام کے روب، ان کی طاقت اور ان کی شجاعت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لینا بہتر سمجھا اور معافی مانگ لینا بہتر سمجھا۔ تو اسی صلح میں انہوں نے فدق سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃً پیش کر دیا تھا۔ یہ ہو گیا مال فے، کیونکہ مال فے کے بارے میں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو چیز بغیر کسی جنگ کے، بغیر خون ریزی کے مسلمانوں کے پاس جو آ جاتی تھی، اس کے اوپر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور جیسا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں وہ اس کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی مال فے کے بارے میں قرآن کی طرف ہی چلتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس وقت میرے پاس تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی، بہت بڑے محدث ہیں برادران اہل سنت کے، اس کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 239 پر یہ سورہ حشر کی آیت کا یہاں پر ترجمہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دلوایا سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط کر دیتا ہے، اور ہر چیز پر اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو چیز بغیر جنگ لڑے یا بغیر گھوڑے دوڑائے مسلمانوں کے پاس آ جائے، اس کے اوپر فقط اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اب بالکل نیچے یہاں پر اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، یا افعاہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے ملکیت مال پھیر دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مستحق تھے۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور دوسری چیزوں کو انسانوں کے لیے تخلیق کیا ہے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ لہٰذا اس مال کا استحقاق انہی لوگوں کو ہے جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر یہ قرآن پاک
مال فے کے حوالے سے صاف یہ حکم دے رہا ہے کہ مال فے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ملکیت ہے، تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں وہ سارے معاملات اسی طرح ہی پیش آئیں گے، اور اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب تفسیر مظہری کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 413 پر فدق کا قصہ۔ اب یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اہل فدق اس پر راضی ہو گئے، یعنی جو راضی نامہ تھا، چونکہ خیبر پر قبضہ جنگ کے بعد ہوا تھا، اس لیے خیبر کے مال میں سب مسلمان مجاہد شریک ہوئے، اور فدق، اب یہاں پر ملاحظہ فرمائیے گا، اور فدق پر قبضہ بغیر جنگ کے ہوا تھا، اس لیے خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت رہا۔ مسلمانوں کو فتح پر گھوڑے اور اونٹ دوڑانے یعنی لشکر کشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت عمر نے اہل خیبر کی طرح ان کو بھی جلا وطن کر دیا تھا، یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن نہیں کیا تھا، یہی حکم دیا تھا کہ آپ یہاں پر ہی ٹھہرو اور کام کاج کرتے رہو، اور حضرت عمر نے شاید اپنی حکومت میں ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اب معزز سامعین کرام، فدق کے حوالے سے، مال فے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ یہ مال فے ہے اور فقط سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ خالص ملکیت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چاہیں اس کا فیصلہ کریں۔ اب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ معارج النبوت جلد سوم، حضرت مولانا معین وائز الکاشفی صاحب کی، یہ بھی برادران اہل سنت کے ہی محدث اور محقق ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 322 پر لکھتے ہیں کہ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خواہش کون ہے اور ان کا حق کیا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو حوائط فدق کو اسے دے دو، اور فدق میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے اسے دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلوایا اور اس لیے ایک تحریر لکھ کر دے دی۔ یہ وہی تحریر ہے جب دربار میں پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی تو اس تحریر کو پھاڑ دیا گیا تھا، یہ اس کے پاس ثبوت تھا، یعنی وہ تحریر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آگے وہی معاملہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے جو انہوں نے میرے حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے لکھی تھی۔ معزز سامعین کرام، مال فے جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا انہوں نے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرما دیا تھا، یہ اس کا ثبوت آپ تمام حضرات کے سامنے ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو فدق عطا نہیں فرمایا گیا تھا، یہ قرآن کی بھی مخالفت ہے اور آپ کے بڑے بڑے جو محدثین اس حقیقت کو لکھ گئے ہیں ان کی بھی۔ اب فتوح البلدان ان کے امام بلادری کی صفحہ نمبر 60 پر وہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اب یہ فتح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں مختصراً یہ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کو واپس دیے جانے کا حکم دیا، یعنی کس نے دیا؟ ایک بار یہ بنو عباس کے دور میں بھی یہ جب واقع پیش ہے تو فدق بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو واپس دینے کا حکم دیا۔ اب اس کے نیچے وہی حقیقت آپ سب کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق اپنی صاحبزادی پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اب اس کے صفحہ نمبر 61 پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس کی زیادہ مستحق تھیں، اس چیز کے بارے میں ان کا قول صحیح تسلیم کیا جاتا تو ان کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ معزز سامعین کرام، ان کے محدثین بھی یہ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ فدق بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا تھا، لیکن جن لوگوں نے فیصلے کی خلاف ورزی کی، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی بھی اور قرآن کی بھی اس میں خلاف ورزی کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔
اب قرآن پاک کی تفسیر در منصور، اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 482۔ اب یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، جب یہ آیت وآتی ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو بلوایا اور انہیں فدق عطا فرما دیا تھا۔ امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب وآتی ذی القربیٰ حقہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق کی زمین عطا فرما دی تھی۔ معزز سامعین کرام، فدق پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا تھا بحکم خدا۔ اب اگلا ایک اور حوالہ طبقات ابن سعد، اس کی جلد نمبر اول حصہ دوم صفحہ نمبر 251 پر۔ اب اس کی بالکل اینڈ والی جو روایت ہے، جعفر سے مروی ہے کہ ابو بکر نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ ابو بکر کے پاس بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی میراث طلب کرنے کے لیے آئیں۔ عباس ابن عبد المطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے کے لیے آئے، ان کے ہمراہ حضرت علی علیہ السلام آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، یعنی یہ دعویٰ حضرت ابو بکر نے کیا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، اور جو کفالت نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ میرے ذمہ ہے۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ آپ مجھے ایسا فرزند عطا فرمائیں جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا معاملہ اس طرح ہے جو تم تو اللہ اس طرح جانتے ہو جس طرح حضرت میں جانتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یہ کتاب اللہ ہے جو بول رہی ہے۔ لوگ وہاں پر خاموش ہو گئے۔ یعنی معزز سامعین کرام، حضرت ابو بکر نے جب یہ اپنا دعویٰ پیش کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ انبیاء گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ عزیزانہ گرامی قدر، یہاں پر یہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کے درمیان جو مکالمہ چل رہا ہے، آپ نے اس پر غور فرمانا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب یہ دلیل پیش کی کہ مجھے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے قرآن کی آیات ادھر دربار میں مولا علی علیہ السلام نے بیان کی کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مالی وراثت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ میراث کا معاملہ تو حضرت ابو بکر کے ساتھ تو تھا ہی نہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے اور پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے یہ میراث کے معاملات جو تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ تو بنتی ہی نہیں تھی کہ ان کو بتائیں اور اہل بیت علیہ السلام کو نہ بتائیں۔ تو یہاں پر جیسے یہ نیچے لکھا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے قرآن پاک کا حوالہ دیا تو سب لوگ وہاں پر خاموش ہو گئے، سمیت حضرت ابو بکر بھی۔ اللہ اکبر۔ اب معزز سامعین کرام، اگر یہ چیز بالفرض اگر مان بھی لی جائے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو فدق کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زمانہ مبارک میں پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرما دیا تھا، تو میراث کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق رہا ہی نہیں، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری زمانہ مبارک میں ہبہ فرما دیا تھا تو اس کا میراث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہ بھی ہوتی تو پھر بھی فدق پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہی تھا۔ اب چلیں اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی چلیں تفسیر در منصور کی یہ جلد نمبر 5
صفحہ نمبر 296 پر. اب یہ سورہ نمل ہے، اس کے آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور جانشین بنے سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، اور فرمایا اے لوگو ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور ہمیں عطا کی گئی ہے ہر قسم کی وہ چیزیں، بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے جو ہمارے لیے رحمت ہے. اب آگے اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں امام عبد بن حمید ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے کہ وارث سلیمان اور داؤدہ کی تفسیر میں یہ نقل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور آپ کے ملک کے یعنی ملکیت کے اور آپ کے علم کے وارث بنے. معزز سامعین کرام، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی وراثت ثابت ہوتی ہے تو ایک اور دلیل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ تو صرف علم ہی میراث ہے، لیکن یہاں پر ملک بھی ہے یعنی ملکیت بھی ہے. تو یہ ایک اچھا بہانہ ہے جان چھڑانے کا کہ قرآن میں اگر ایک تو پہلے تو یہ بالکل مانتے ہی نہیں کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن جب ثابت ہو رہی ہو تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ صرف جو علم ہے وہ میراث ہے. حالانکہ پہلے علم بھی نہیں تھا لیکن علم پر آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ملکیت بھی میراث میں ہی آتی ہے. اچھا جی، اب یہ دلیل کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، ایک اس کا رد آپ کی قرآن کی آیت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب اسی روایت کا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس کے لیے اس روایت کے رد کے لیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 4 در منصور. اب یہاں پر جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائے گا. اور میں ڈرتا ہوں، یعنی جناب زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دیں. میری بیوی بانچ ہے، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا. معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب زکریا علیہ السلام اللہ سے فریاد کر کے وارث مانگ رہے ہیں ہر چیز کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ، اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، ایک اور آیت آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا کہ وہ روایت قرآن کے سرن خلاف ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. جی تو معزز سامعین کرام، اب جس شخص کا یہ دعویٰ تھا یا جس کے حوالے سے آج بھی چند ہمارے بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ تو خود اپنی زندگی میں یا قبل از موت تک بھی وہ اس چیز کو کنفرم نہیں تھے، اور بعد میں پچھتایا بھی کہ کاش انہوں نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معاملات کے بارے میں کچھ پوچھ لیا ہوتا. مروج الذہب، یہ تاریخ کی کتابوں میں بہت زیادہ یہ اہمیت رکھتی ہے اس کی، کیونکہ جب بھی اگر اسلام کو تاریخ اسلام کے بارے میں بات کی جائے تو اس کتاب کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے. آپ کا کلام یعنی حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ، جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ صفحہ نمبر 235 پر آپ کا کلام: ان 3 خطاؤں میں سے ایک خطا تو یہ ہے کہ میری زندگی میں پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ توڑا گیا. اللہ اکبر. اب اسی صفحہ نمبر 236 کے نیچے جہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، حضرت ابو بکر جہاں تک مذکورہ بالا لشکر کے ساتھ مدینے سے گئے تھے، اس جگہ کا نام ذی قصہ ہے، اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں آپ کی وفات سے قبل دریافت کر لیتا کہ مسئلہ خلافت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس سلسلے میں مجھ سے کوئی تنازع نہ کرتے. معزز سامعین کرام، تمام حقائق آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں
کہ فدق کے معاملے میں جو اہل باطل حضرات جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، سب سے پہلے جنہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا یعنی حضرت ابو بکر، وہ خود بھی اپنے اس دعوے کی دلیل نہیں دے سکے، اور اپنی موت سے قبل انہوں نے اس چیز کا افسوس بھی کیا کہ انہوں نے ان سے جو غلط فیصلے ہوئے یا جو انہوں نے فیصلے نہیں ان کو کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے کیے، اور وہ اس چیز کا افسوس کر رہے تھے کہ کاش سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ان سب معاملات کی کنفرمیشن لے لیتا۔ تو جب یہ دعویٰ کرنے والے یعنی جناب حضرت ابو بکر، ان کو خود کو اپنے اس فیصلے پر افسوس تھا، اور وہ خود جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کے اوپر وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے، کنفرم وہ خود بھی نہیں تھے، تو پھر جو چند حضرات آج کل فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے خلاف جاتے ہیں، جن کے بلبوتے پر آج کے چند لوگ قرآن کے خلاف جاتے ہیں، ان کو خود کو اپنی ظاہری زمانہ مبارک میں بھی اس چیز کا ساری زندگی پتہ ہی نہیں چل سکا تھا اس کے مطابق۔ اور فدق، جیسے کہ مسئلہ فدق تھا، ایک تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، معراج نہ بھی ہوتی تو پھر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اس پر حق تھا، اور اگر پھر بھی لوگ رٹا لگائیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، بڑی معذرت کے ساتھ آپ جن کے بلبوتے پر کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ خود بھی قرآن کے خلاف گئے، یعنی ان کا جو دعویٰ تھا یہ قرآن کے خلاف تھا، تو اب ظاہری بات ہے جب ان کا دعویٰ قرآن کے خلاف ہو تو انہی کے بلبوتے پر اگر آپ بولو تو آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، دونوں مکاتب فکر کا یعنی فدق کے معاملے سے جو دو نظریے پائے جاتے ہیں، دونوں آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں۔ اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرما دیا تھا، یہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی میراث تھی، ان کی ملکیت تھی، ان کا حق تھا، ان کا حق غصب کیا گیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ اہل حق کا موقف ہے، اور اہل باطل کا موقف جہاں سے آغاز ہوتا ہے فدق کے معاملے میں اہل باطل کے موقف کا، تو ان کا آغاز ہی قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ اب دونوں موقف آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں، آپ خود بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ اپنے ناقص العلم کے وجہ سے میں جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا میں کر چکا، اب اس کے اوپر نظر ثانی فرمانا آپ تمام حضرات کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔